بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے بعد جتنے بھی آئیں گے ان کو بھی مرنا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اچھے اعمال کرو یا برے اعمال کرو، تمہیں اس کی سزا اور جزا ملنے والی ہے۔ تم دنیا میں جتنے دن بھی رہو ایک دن تمہیں مرنا ہے، جس سے بھی محبت کرو ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے پاس ہمارے حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے امیر صاحب کتنی درد لے کے محنت کرتے تھے، کتنی فکر لے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ہمارے امیر صاحب کی جو تاریخ ہے، ہمارے امیر صاحب نے ہر ایک کے بے غرضوں کے پاس جا کر، بے طلبوں کے پاس جا کر بے غرض محبت کی، ہر ایک سے بات کی، ہر ایک کو دین کی بات سمجھاتے رہے۔ ہمارے امیر صاحب کو ایسا کوئی آدمی جو نہیں ہے جس کو نہیں ملے، جس کو دین کی بات نہیں بتائے۔ ہر جگہ ہم جب دیہات میں جماعت لے کے جاتے تھے، پہاڑوں کے اوپر جہاں پر سائیکل لے کے ہمارے امیر صاحب سائیکل لے کے جاتے تھے، وہاں پر جا کے لوگ دین کی بات بتاتے تھے۔ ہمارے امیر صاحب ہر ایک کو دین کی بات بتانا، ہر ایک کو دین کی بات سمجھانا، ہر ایک کو کہتے اللہ کے راستے میں وقت لگا لو۔ ہمارے امیر صاحب ہمارے لیے بہت رویا کرتے تھے، ہمارے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمارا ہر ساتھی ہمارے امیر صاحب کے پاس جا کر ہمارے حالات بتاتا تھا، اور امیر صاحب جو ہے یہ کہتے تھے اللہ سے دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ ہمارے امیر صاحب کے بارے میں کتنی بھی تعریف کیا جائے کم ہے۔ ہمارے امیر صاحب رات کا اور دن کا، ہمارے امیر صاحب کا مشغلہ یہی تھا کہ ہر آدمی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہر ایک کی فکر کرتے تھے ہمارے امیر صاحب، ہر ایک کے بارے میں روتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے بڑی فکروں کے ساتھ، اور ہمیشہ ایک ہی کہتے تھے صادق بھائی اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے امیر صاحب مذاق بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے امیر صاحب ہمت افزائی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ہمارے امیر صاحب حوصلے ایسے ہی دیتے تھے کہ ہر ایک کے حوصلے بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے روحانی باپ، ہمارے امیر صاحب روحانی باپ تھے، ہمارے روحانی باپ۔ ہمارے کو جو غذا ملتی تھی ہمارے امیر صاحب سے ملتی تھی۔ ہمارے امیر صاحب بڑی فکروں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ہمارے امیر صاحب جو دین کی فکروں کی بات لے کے کرتے تھے، فرمایا وہاں ساتھی کا دل نرم ہوتا تھا، اور وہ ساتھی کم سے کم 3 دن تو اللہ کے راستے میں نکلتا تھا۔ مسجد والی 5 کام کی تاکید خوب کرتے تھے امیر صاحب۔ ہمارے امیر صاحب 5 کام کی خوب تاکید کرتے تھے، اور امیر صاحب کہتے تھے اگر تمہارے سے 3 دن نہیں ہوا، کم سے کم مسجد والی ماحول میں بیٹھو، مسجد کی گشت کرو، ملاقاتیں کرو، مرکز کے اجتماع کو آؤ۔ اتنا تو کہتے تھے ہمارے امیر صاحب۔ ہمارے امیر صاحب کے دل بڑا پاک تھا، بڑا صاف تھا۔ اگر کسی ساتھی کو جھڑک دیے، پھر ساتھی کو بلا کر جو ہے اس کے سامنے جو ہے اس کو بات مناتے، اس سے بات کرتے، اور اس کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اور ہمارے امیر صاحب بڑے بہترین انسان تھے۔ اللہ ہمارے امیر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے امیر صاحب ہمیں جتنی نصیحتیں کریں، ہم سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے امیر صاحب جو ہمیں کام بتائے، جو ہمیں لے کے چلے، ایسے کام ہم سب کو موت تک کرنا ہے۔ ہمارے دیکھو زندگی گزر گئی، فرمایا ایمان کے اوپر موت ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فرمایا ایمان کے اوپر موت، دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہماری محنتوں کا منشا، یہ ہماری قربانی لگانا، یہ ہماری دوڑ دھوپ کرنا، یہ راتوں میں اٹھ کے فکر کرنا، ان سب کا اس کا صلہ کیا ہے؟ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، موت کے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہم سب کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اور ہمارے امیر صاحب جو 6 نمبر کی جو بات کرتے تھے، الحمدللہ اچھے انداز میں ساتھیوں کو سمجھاتے تھے 6 نمبر۔ اور ذکر کے بارے میں جو بات کرتے تھے، فضائل ذکر، ہمیشہ ایک انداز میں ذکر کرتے تھے، ساتھیوں کو ہنساتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے۔ اور ساتھیوں کو ہر ایک کو جو ہے ایک ہمارے امیر صاحب کہتے، جس وقت میں گشت کرنے کے لیے 3 گشت کرنا پڑتا تھا،
جا کے منت سماجت کر کے جامع مسجد کی گشت کیا کرتے تھے۔ آج پورے کوٹلے کے اندر جو چہرے والے، جو سنتوں پہ چہرے زندگی گزارنے والے، یہ اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے امیر صاحب کا رات کا رونا ہے، یہ دن کی محنت ہے، یہ رات کی ان کی تڑپ ہے۔ اور ہمارے امیر صاحب کہتے میں عمرے پہ جا کے سارے ساتھیوں کے لیے ایک ایک ساتھی کے لیے دعا کرتا، اور ہمارے امیر صاحب کہتے ہمارے ساتھیوں کے لیے میں دعا نہیں کروں تو اور کس کو دعا کروں۔ ہمارے امیر صاحب کی یہی فکر تھی، ہر ایک کو رو کے ہر ایک کو دعا کرتے تھے، اور کہتے تھے صادق بھائی ہم جو عمرے کو جا رہے ہمارے ساتھیوں کے لیے ہم دعا نہیں کریں تو کس کو دعا کرنا۔ ہمارے امیر صاحب کی یہ فکر تھی۔ اللہ ہمارے امیر صاحب جو فکر کر کے چلے گئے، وہ فکر سے انشاءاللہ ہم سب ساتھیاں موت تک کام کرنا۔ ہمارے ساتھ ہمارے امیر صاحب جو نصیحتیں کرے اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب بھی خوش ہوں گے، ہمارے اللہ بھی خوش ہوں گے، ہمارے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوں گے۔ ہمارے امیر صاحب بڑی فکروں کے ساتھ ساتھیوں کی ایک جگہ جمع کرنا کہتے تھے، ساتھیوں کو جھگڑنا لڑنے سے، اور امیر صاحب بہت اس سے دور رہتے تھے، اختلافی بات کرنے سے امیر صاحب بہت کوسے دور رہتے تھے۔ کسی ساتھی کا دل مت توڑو، اگر کچھ بات ہے تو میرے سامنے رکھو، میں تمہاری باتوں میں صلح کر دوں گا، تمہیں سمجھا دوں گا۔ ہمارے امیر صاحب اتنے بہترین، آج حقیقت دوستو، آج ہمارے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا، آج ہم یتیم ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے امیر صاحب کو ہم رات میں ہو یا دن میں ہو جا کے ہم امیر صاحب کے سامنے بات رکھتے تھے، ہمارے امیر صاحب ہم کے سامنے رکھتے تھے، ہمارے امیر صاحب ہمیں ہمت افزائی دے کر ہمیں حوصلے بلند کر کے اٹھاتے تھے، اور ہمارے امیر صاحب آج دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم روحانی اعتبار سے یتیم ہو گئے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارے امیر صاحب کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے امیر صاحب کی جو بتائیں کام ہمیں وہ پورے کریں، پورا کام کریں، اختلاف کو ختم کریں، جو جیسا کام کر رہے ویسا کام کرنے والے بنے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ہمارے امیر صاحب کی بتائے ہوئے نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے امیر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے امیر صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ ان سے راضی دے، اجر عظیم عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔